اسکول میں استانی نے بچوں سے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعام کا وعدہ کیا کہ جو بھی فرسٹ آیا اس کو نئے جوتے ملیں گے۔ ٹیسٹ ہوا، سب نے یکساں نمبرز حاصل کیے۔ اب ایک جوڑا سب کو دینا ناممکن تھا، اسی لیے استانی نے کہا کہ چلیں قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کا بھی نام نکل آیا اس کو یہ نئے جوتے دیں گے۔ اور قرعہ اندازی کے لیے سب کو کاغذ پر اپنا نام لکھنے اور ڈبے میں ڈالنے کا کہا گیا۔ استانی نے ڈبے میں موجود کاغذ کے ٹکڑوں کو مکس کیا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، اور پھر سب کے سامنے ایک اٹھایا۔ جو ہی کھلا اس پر لکھا تھا وفا عبدالکریم۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ وہ اشک بار آنکھوں سے اٹھی اور اپنا انعام وصول کیا، کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں اور جوتے سے تنگ آ گئی تھی۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں لاچار تھی، اس لیے جوتوں کا یہ انعام اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ جب استانی گھر گئی تو روتی ہوئی یہ کہانی اپنے شوہر کو سنائی، جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ رونے کی وجہ دریافت کی، تو استانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے رونا وفا عبدالکریم کے جوتوں سے زیادہ دیگر بچوں کے احساس اور اپنی بے حسی پر آتا ہے۔ جب میں نے ڈبے میں موجود دیگر کاغذ کے ٹکڑوں کو چیک کیا تو سب نے ایک ہی نام لکھ دیا تھا، وفا عبدالکریم۔ ان معصوم بچوں کو وفا عبدالکریم کے چہرے پر موجود لاچاری کا درد اور کرب محسوس ہوتا تھا، لیکن ہمیں نہیں، جس کا مجھے افسوس ہے۔ میرے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً سخاوت کا درس دینا سب سے بہترین تربیت ہے۔ ہمارے کئی اسلاف کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ خیرات، صدقات اور زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کو دے کر ان سے تقسیم کرواتے تھے۔ اس سے بچوں میں بھی ایثار، ہمدردی، رواداری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔